راجا کو موت کے منہ سے بچانے والی رانی۔ ایک رانی اور اس کا راجا ایک سلطنت پر حکومت کر رہے تھے۔ راجا سلطنت میں بہت سخت قانون نافذ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ جو سچا ہوتا اس کے حق میں فیصلہ کرتا اور جو جھوٹا ہوتا تو اسے سزا دیتا۔ ایک بار سلطنت میں کچہری چلی ہوئی تھی جس میں ایک بزرگ اور ایک نوجوان کا فیصلہ ہونا تھا۔ بزرگ نے کہا کہ اس نوجوان نے میرے پاس ایک بکری کا چھوٹا سا بچڑا دیا تھا۔ وہ بچڑا بہت کمزور تھا۔ نوجوان یہی سمجھے ہوئے تھا کہ یہ بچڑا آج نہیں تو کل مر جائے گا۔ میں نے اپنی محنت اور لگن سے اس کی خدمت کی۔ اس کی خریدنے والے اچھی سے اچھی قیمت لگا رہے تھے۔ جب اس بات کا اس نوجوان کو پتہ چلا تب اس نوجوان نے یہ بچڑا مجھ سے واپس لینے کی کوشش کی، مگر میری اتنی ساری محنت ہے اس پر، میں ایسے کیسے اس کو دے دوں۔ پھر نوجوان کی بات سنی گئی تو نوجوان نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک سفر پر جا رہا تھا اور میرے گھر میرے جانور اس بچڑے کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، لہٰذا میں نے اسے اس بزرگ کو دے دیا، یہ کہہ کر کہ جب میں واپس لوٹوں گا تو اسے لے لوں گا۔ تب راجا نے دونوں کی بات سن لی، مگر راجا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کے حق میں فیصلہ کرے۔ دونوں کی بات ٹھیک ہے، اپنی اپنی جگہ۔ پھر راجا نے کہا کہ اس بکری کے بچڑے کو جو مکمل جوان ہو چکا ہے تم دونوں آدھا آدھا تقسیم کر لو، یعنی اسے بیچ دو اور جو اس کا تمہیں پیسہ ملے اسے برابر تقسیم کر لو۔ تب وہ دونوں اس بات کو نہیں مان رہے تھے۔ بوڑھا کہہ رہا تھا کہ میں نے اس پر بہت محنت کی ہے تو میں ہی اس کا سارا منافع لوں گا۔ نوجوان کہہ رہا تھا کہ یہ میرا بچڑا ہے، میں نے اسے صرف رکھنے کے لیے دیا تھا اور اب یہ اس پر قابض ہو گیا ہے، لہٰذا میں بھی اس فیصلے سے انکار کرتا ہوں۔ پھر راجا غصے میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ راجا کوئی بھی بات کرتا تبھی اس نوجوان نے کہا کہ میں اسے بچڑے کی قیمت دے دوں گا جتنے کا یہ تھا اس وقت۔ تب اس بچڑے کے 2 دینار دیے، مگر یہ بچڑا تو 30 دینار کا تھا۔ اب جوان ہونے کے بعد وہ بوڑھا 2 دینار لے کر چپ کر گیا، کیونکہ راجا اب ظلم کرنے پر اتارو ہو چکا تھا۔ بزرگ نے جاتے ہی ان پیسوں کی چند جڑی بوٹیاں خریدی اور ایک دوا بنائی اور پھر سلطنت میں اسی کچہری میں آ پہنچا اور راجا کو وہ دوا سنگھا دی، یہ کہتے ہوئے کہ آپ نے میرا فیصلہ بہت اچھا کیا اور یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ راجا نے جیسے ہی اس ادویات کو سونگھا اسی وقت راجا گہری نیند میں سو گیا۔ کئی دن گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے،
مگر راجا کی نیند پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اس بوڑھے پر ظلم کیا۔ اس بوڑھے کو سلطنت کے سپاہیوں نے اچھی خاصی مار لگائی اور یہ اگلوایا کہ بتاؤ اب اس کا کیا علاج ہے۔ تب بوڑھے نے سارا کا سارا علاج بتا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ راستہ بہت کٹھن ہے، ہو سکتا ہے کہ راستے پر جانے والے لوگوں کی جان چلی جائے اور وہ واپس کو نہ لوٹیں۔ بوڑھے کی اس بات کے بعد کوئی بھی اس راستے پر جانے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ سب کو اپنی جان بہت پیاری تھی۔ تب اس سلطنت کی ملکہ اور وہ بوڑھا دونوں اس سفر پر چل پڑے۔ چلتے چلتے 2 سے 3 دن سفر کرنے کے بعد وہ ایک صحرا سے گزرتے ہوئے ایک پہاڑی علاقے میں جا پہنچے۔ اچانک سے بہت تیز بارش ہونے لگ گئی اور وہ جلدی سے ایک غار میں چلے گئے۔ جیسے ہی وہ اس غار میں گئے تو دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک بڑا سا چشمہ پھوٹ رہا ہے، اور وہ رانی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کیونکہ وہ ایک دن کی پیاسو تھی۔ جیسے ہی اس نے اس چشمے کا پانی پیا، اسی وقت اس رانی کی ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ تب رانی کو احساس ہوا کہ یہ چشمہ کوئی معمولی چشمہ نہیں ہے۔ تبھی وہیں پر ایک راکشس آ گیا جو دیکھنے میں بہت بھیانک تھا۔ وہ رانی اور بوڑھا اسے دیکھ کر بہت ڈر گئے اور چپ چاپ بیٹھے تھے۔ تبھی راکشس نے اس بوڑھے کی طرف دیکھا تو وہ بوڑھا وہیں پر بت بن کر ٹھہر گیا، نہ ہل سکتا تھا نہ ڈل سکتا تھا، بالکل بھی ہل ڈل نہیں سکتا تھا۔ اسی وقت رانی نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم بہت مجبور ہیں۔ میرے شوہر نے ایک ایسی دوائی سونگھ لی ہے کہ اسے نیند سے جگانے کے لیے قدرتی چشمے کا پانی پلانا ہوگا کہ جب سے وہ چشمہ پھوٹا ہو کبھی بھی چشمہ وہ رکا نہ ہو، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہی چشمہ ہے۔ تب اس نے کہا کہ تم دونوں میں سے صرف ایک واپس جا سکتا ہے، ورنہ میں دونوں کی جان لے لوں گا۔ تب اس رانی نے بولا کہ میں یہیں پہ رک جاتی ہوں، تم یہ چشمے کا پانی لے کر یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ بوڑھے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بوڑھے نے اس رانی کو کہا کہ میں نے اپنی عمر گزار لی ہے، اب آج کو میری جان نکلے یا کل کو نکلے میں نہیں جانتا، تو میں یہیں پہ رکوں گا اور آپ سلطنت کی طرف واپس جاؤ۔ اگر میں آپ کے بغیر واپس گیا تو سلطنت کے لوگ مجھے ویسے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تب رانی اس بوڑھے کی بات مان کر وہاں سے چشمے کا پانی بھر کے واپس سلطنت کی طرف پہنچ گئی اکیلے، اور اس راجا کے منہ میں تھوڑا سا پانی ڈالا۔ اسی وقت وہ راجا اپنی آنکھیں کھول کے اٹھ گیا اور سلطنت کا نظام پہلے کی طرح چلنے لگ گیا، مگر وہ راجا بہت شرمندہ تھا۔ وہ راجا پوچھتے پوچھتے اپنی رانی کے سنگ اس غار میں جا پہنچا، تو پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہ تھا، چونکہ انہوں نے غار کے پانی کو ہاتھ بھی نہ لگایا تھا، تو وہ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ اور اس راجا کے دل میں ساری زندگی یہ بات رہ گئی کہ میں نے فیصلہ
اس لڑکے کے حق میں کیا، بوڑھے کی محنت کو نہ دیکھا۔